السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حجاب اور ایمان۔ آج ہم بات کریں گے قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلی اور سب سے عظیم سورت کے بارے میں، سورۃ الفاتحہ کے بارے میں۔ یہ سورت صرف تلاوت کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ ایک مکمل مکالمہ ہے، ایک دعا ہے، ایک راز ہے ہمارے رب سے، ایک راز ہے بندے اور رب کے درمیان میں۔ سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم اس سورت میں دراصل اللہ رب العزت سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اس کا جواب بھی دیتے ہیں، وہ ہمیں جواب بھی دیتے ہیں، وہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے نماز سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ میرے بندے کے لیے وہی ہے جو مانگتے ہیں، میرے بندے کے لیے وہی ہے جو مانگے۔ پھر اللہ رب العزت نے آیات کی تقسیم بیان کی، آیات کی تقسیم بیان کی۔ کہتے ہیں ہم الحمدللہ رب العالمین، جب ہم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے تو میری تعریف شروع کر دی، میرے بندے نے میری تعریف شروع کر دی۔ پھر ہم کہتے ہیں جی الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے تو میری ثنا بھی شروع کر دی، اب تو میرے بندے نے میری ثنا بھی شروع کر دی۔ پھر کہتے ہیں جی مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے تو میری بڑائی بھی بیان کر دی، میری بڑائی بھی بیان کر دی۔ پھر کہتے ہیں جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کی بات ہے، یہ میرے اور میرے بندے کی درمیان کی بات ہے۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے وہی ہے، جو وہ مانگے گا وہی اسے ملے گا۔ یہ کیسا محبت بھرا تعلق ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، پھر ہمیں جواب بھی دیتے ہیں، پھر ہمیں جواب بھی دیتے ہیں۔ وہ کتنا عظیم ہے، وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، وہ تو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور ہم نے کیوں سمجھ لیا کہ ہمارا رب ہم سے بہت دور ہے؟ ہم نے کیوں سمجھ لیا کہ ہمیں کوئی تکلیف میں نہیں دیکھ رہا؟ ہم نے یہ کیوں سوچ لیا کہ ہم مصیبت میں، تکلیف میں، پریشانیوں میں تنہا ہیں؟ ہم بالکل بھی تنہا نہیں ہیں۔ ساری دنیا آپ کو چھوڑ سکتی ہے، ساری دنیا آپ سے کنارہ کر سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت آپ سے کنارہ نہیں کرتے۔ مشکل وقت آئے ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے گی، ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے گی، پھر آپ پریشان ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میرے بندے کیا ہوا، کیا ہوا، سب نے چھوڑ دیا، آ جا نا میرے در پہ آ جا، سب نے چھوڑا میں نے تو تجھے نہیں چھوڑا، آ جا میرے بندے، تیرا رب ہے، تیرا رب ہے، آ جا اپنے رب کے دربار میں، آ جا اپنی رب کی بارگاہ میں، تیرا رب ہے نا تجھے سننے کے لیے۔ تجھے سب نے بے شک چھوڑ دیو، تیرے رب نے نہیں چھوڑا، تیرے رب نے نہیں چھوڑا، آ جا۔ اور قرآن مجید کیا کہتا ہے، وَإِذْ سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے 186، یعنی جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، وہ جو مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ ہمارا رب بہت قریب ہے، ہمارے بہت قریب ہے۔ ایک بچہ جب اپنی ماں سے بات کرتا ہے نا تو وہ کیسے سنجیدگی سے، توجہ سے سنتی ہے۔ اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، وہ تو اور بھی توجہ سے سنتے ہیں، وہ تو اور بھی محبت سے سنتے ہیں۔ وہ تو ہمارا رب ہے جو ارحم الراحمین ہے، وہ کیوں نہیں سنے گا؟ ہم اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں، یہ سورت ایک دعا ہے، عقیدت ہے، محبت ہے۔ یہ پڑھ کر ہم دعا بھی تو کرتے ہیں، اللہ سنتے ہیں۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم یہ محسوس نہیں کرتے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم صرف نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور رب بھی ہمیں جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب ہم گناہ کرتے 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 تھک جاتے ہیں، پھر کبھی دل میں خیال آتا ہے نا کہ چھوڑ دیتے ہیں اب گناہ، چلو ایک نماز ہی پڑھ لیں، چلو گناہ چھوڑ دیتے ہیں، ایک نماز ہی پڑھ لیں۔ اور جب ہم نماز پڑھنے کے لیے سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں اس کی نیکی فوراً لکھ دو،
لکھ دو اس کی نیکی کو۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ بھی اس نے تو نماز پڑھی ہی نہیں، اللہ ابھی تو اس نے نماز نہیں پڑھی، ابھی تو صرف اس نے نیت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نیت ہی کی ہے نا، میں نیتوں کو دیکھتا ہوں، میں نیتوں کو دیکھتا ہوں، تم اس کا ثواب لکھ دو، تم اس کی یہ نیکی لکھ دو، تم لکھ دو اس کی نیکی کہ اس نے نماز کی نیت کی۔ اور پھر ہم دعا مانگتے ہیں، جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم بہت گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار ہیں، ہم بہت گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کیوں پریشان ہو رہے، کیوں پریشان ہو رہا ہے، کتنے گناہ کر لیے، زمین بھر دی، آسمان تک لے آیا، کتنے گناہ کیے، آسمان کے تاروں کے برابر کر دیے، درختوں کے پتوں سے زیادہ تیرے گناہ ہو گئے، تھوڑے سے تو گناہ ہیں، تھوڑے سے تو گناہ ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو چور آ رہا ہے، وہ دیکھو غیبت کرنے والا آ رہا ہے، وہ دیکھو شرابی آ رہا ہے، جواری آ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا بندہ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے یہ گنہگار ہے یا جو بھی، اللہ فرماتا ہے جیسا بھی ہے تو میرا بندہ۔ اے میرے بندے مایوس نہ ہو، تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ، تیرے گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ، تیرے گناہ آسمان کے تاروں سے زیادہ ہو سکتے ہیں، پر تیری رب کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اے میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تو معاف کرنے والے ہیں، وہ تو بہترین بخشنے والے ہیں، وہ تو بخش دیتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب سے صلح کر لو، اپنے رب سے محبت کرتے ہو نا تو زبان سے بھی تو اقرار کرے نا۔ کہتے ہیں اللہ کو پتہ ہے جی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ دے دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو بھی تو زبان سے اقرار کیا کرنا، تو بھی تو زبان سے کہا کر کے یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، اے اللہ مجھے یہ پریشانی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اچھی لگے تو ہمارا حجاب اور ایمان چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔